السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، سب سے پہلے ہمیں آپ اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ چیزیں ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ میرے جو والدین تھے وہ دیندار اور باشرہ بھائی بھی سارے، اور سسرال والے جو والد صاحب کے سسرال والے میرے ننہال والے بھی سارے دیندار، سارے نمازی، سارے توحید والے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بارڈر کے اس پار جو علاقہ ہے فیروز پور اور گرداس پور کا، اسی میں رہتے تھے۔ تو بس جو ٹرانسپورٹ کا کام یہ کرتے تھے، تو انہی بسوں پر یہ ہجرت کر کے اس طرف آئے تھے۔ تو وہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ تو ویسے نہیں تھا، تو دینی محبت کی وجہ سے ہی میرے والد صاحب کی شادی ہوئی۔ تو وہاں سے آئے تو یہ فیصل آباد میں انہوں نے ڈیرا لگایا۔ آپ کی والدہ ادھر سے ہی تھی؟ نہیں، وہ بھی انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے آ کر فیصل آباد میں ڈیرا لگایا، اور والد صاحب کے بھائیوں نے ملتان سائڈ پہ خانیوال میں ڈیرا لگایا۔ آئے دونوں خاندان انڈیا سے؟ ہاں، صحیح سے۔ تو وہاں بھی ان کے آپس میں لیک سلیک تھی، واقعیت تھی۔ تو والد صاحب شادی کے بعد پھر ادھر آ گئے، انہوں نے بھی یہی ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ اچھا۔ تو ایک کانفرنس ہوتی تھی مامو کانجن میں، 6 روزہ کانفرنس، اس میں پورے ملک کے علماء بھی آتے تھے۔ صحیح۔ تو ایک تھے حاجی عبد الجبار صاحب، ہمارے محلے کے تھے، اور والد صاحب سے بڑی محبت تھی، ہم ان کو تایا تایا ہی بولتے تھے۔ صحیح۔ تو وہ بھی گئے کانفرنس میں، والد صاحب بھی گئے، وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر گئے، اور والد صاحب مجھے لے کر گئے۔ عمر میری اس وقت کوئی 6ٹھی 7ویں کلاس ہوگی میری۔ صحیح۔ تو وہاں کسی بزرگ نے دین کی تعلیم پر درس دیا، یا ان باتوں میں انہوں نے بات کی کہ دین کا علم سیکھنا سکھانا چاہیے۔ تو کھڑے کھڑے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بیٹے کو دین پڑھاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو حاجی صاحب تھے انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو دین پڑھاؤں گا۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ والد صاحب نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو اب میٹرک پھر میں نے سائنس کی بجائے آرٹس رکھی، تاکہ اس میں نے کیا کرنا سائنس پڑھ کر، ٹھیک ہے۔ تو میٹرک کرنے کے بعد فرسٹ ڈویژن تھی میری، تو میرے کلاس فیلو آ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے کہ جی آپ نے کالج جانا ہے۔ آپ تو گورنمنٹ کالج میرٹ والا سمجھا جاتا تھا، آپ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہم نے دین پڑھنا ہے اور میں نے کالج نہیں جانا۔ وہ جناب میرے گھر کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ کو لے کر جانا ہے۔ اچھا۔ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں جانا، میں باہر نہیں نکلا، وہ آخر اکتا کر چلے گئے۔ پھر مجھے وہ زج کرتے تھے بار بار۔ اب دیکھیں کوئی ان کو پیمنٹ نہیں کر رہا اس کام کی، لیکن شیطان ہے نا، وہ کہتے تھے اچھا تو تم اس کے بعد پھر کیا بنو گے؟ اچھا۔ تو میں کہتا میں دائی بنوں گا، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ تم کس کلاس میں ہو بھائی؟ میں کہتا کہ میں پہلی کلاس میں ہوں۔ لو، ہم 11ویں میں ہیں اور تم پہلی کلاس میں ہو۔ اچھا۔ یہ بھی زج کرتے تھے۔ پھر مجھے کبھی آ کر راستے میں ملتے تو کہتے یہ دیکھو ہم خالی روڈ پہ کھڑے ہوں اور ہمیں دیکھ کر گاڑی رک جاتی ہے، اور یہ ہاتھ بھی دے تو گاڑی نہیں رکتی، یہ دیکھو اس کی شان اور ہماری شان۔ پھر کبھی کہتے کہ ایک آدمی وہ ہمارے تھا، تو ہمارے مسجد کا نمازی، وہ سے 2 ٹائم وہ تھا، سینئر تھا، یعنی میرے بڑے سے بڑے بھائی کا کلاس فیلو تھا۔ میں نے میٹرک کی تو وہ BA میں تھا۔ وہ مجھے جناب آواز کر رہا ہے تو دین نہ پڑھ، تو کالج میں جا۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے دین پڑھنا ہے۔ بولے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو مجھے کہتا ہے کہ پھر ایسا ہوگا ایک دن آئے گا، میں نے ابھی BA کر لینا ہے، اور BA کے بعد میں نے پولیس میں چلے جانا ہے، اور میں ٹریفک پولیس بند کرنا، چوراہے میں کھڑا ہوں گا اور تو رومال لپیٹ کر وہاں سے گزر رہا ہوگا اور میں تجھے وسل دیا کروں گا۔ اچھا۔ یعنی ایک سے ایک زج کرنے والے لوگ۔
اچھا یہ ساری باتیں سن کر مجھے صرف ایک اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے میدان میں بھی پیچھے چھوڑنا ہے. اچھا تم دنیاوی نکل میدان نکلو. میں. ہاں میں نے تمہیں اس میں بھی آگے نہیں گزرنے دینا. بس یہ میرا عزم بن گیا. میٹرک کے بعد 2 سال بعد انٹر کا داخلہ بھیج دیا, اللہ نے وہ کلیئر کروا دیا. پھر 2 سال کے بعد جو پیپر بی اے کے آئے وہ کلیش آ رہا تھا ہمارے جامعہ کے پیپروں کے ساتھ, تو میں نے 2.5 سال بعد بی اے کا دیا, تو وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں پہلے چانس میں کلیئر ہوا. جب کہ اس زمانے میں بی اے کو کلیئر کرنا ایک مار کا ہوا کرتا تھا. 92% رزلٹ آتا تھا پنجاب یونیورسٹی کا, 30% 92% یہ باقی سب فیل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بھی نکال دیا. اور جو مجھے زج کرتے تھے وہ کوئی انٹر میں نہیں آگے جا سکا, اگر گیا تو سیپلیاں کلیئر کرتا پھر رہا ہے, اور بی اے تک تو شاید ہی کوئی گیا ہو. تو اس طریقے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو خود تیار کرتا ہے اپنے دین کے لیے, اور یہ اس کا محض فضل ہوتا ہے. یعنی میری کوشش سے زیادہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے تیار کیا. پھر آگے مرحلہ, میں نے وہاں جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد میں 6 سال پڑھا, 7ویں سال میں تھا تو مدینہ یونیورسٹی کا ایک ڈیلیگیشن آتا تھا, وہ دورہ لغہ عربیہ کرواتا تھا پاکستان میں. اکثر اوقات تو وہ کرواتے تھے جامعہ ابوبکر میں. اس سال انہوں نے جامعہ سلفیہ میں کروایا, اور یہ ہمارے اساتذہ کی اور خصوصاً چودھری یاسین ظفر صاحب کی کاوش تھی کہ وہ دورہ ادھر لے آئے. شیخ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ میں داخل ہوا تھا 1994 میں 84 میں. اور تب آپ کی کیا عمر تھی؟ 84. ظاہر سی بات ہے 16 سال ہی ہوگی نا, کہ 5 سال کا طالب علم جاتا تھا اسکول میں, اور 10 سال میٹرک کو لگ گئے, تو 16 سال عمر ہوگی 84 میں. تو اس کے بعد میں 6 سال وہاں پڑھا تو 90 ہو گیا, 1990. تو وہاں وہ دورہ چلا, تو دورے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری پورے جامعہ سے پہلی پوزیشن تھی. تو جو اساتذہ کرام تھے دورے کے, انہوں نے خود ہی کاغذات طلب کر لیے اور خود ہی لے گئے اور خود ہی داخلہ کروا دیا میرا. تو پھر مجھے وہی آیت یاد آتی ہے, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود تیار کرتا ہے اپنے دین کے لیے. تو یہ میری کاوش سے بڑھ کر رب ذوالجلال کا فضل تھا. ماشاء اللہ. والدین کی کاوش بھی اتنی نہیں تھی, مطلب وہ پرائمری میں انہوں نے داخل کروایا, دعائیں تو بہت کرتے ہوں گے, مگر مڈل اور میٹرک کے لیے بھی میں اگلے اسکول میں خود گیا, وہاں سے جامعہ سلفیہ بھی, اور وہاں سے آگے بھی رب ذوالجلال ہی لے گیا. تو اللہ تعالیٰ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چاہتا ہے کہ یہ دین کی دعوت کا کام کرے. پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ بھی دین کے علم کی نہیں تھی, بس مذہبی لوگ تھے, باقاعدہ دین کا پڑھے نہیں ہوئے, دین پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو اس طریقے سے اللہ نے خود تیار کیا ہے کہ یہ دین کا کام کرے. اور مجھے اس بات کا اپنے دعوت کے پروگراموں میں احساس رہتا ہے, اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی پروگرام مانگے اور میں اس کو انکار کروں اگر کوئی مجبوری نہ ہو, کیونکہ مجھ پہ فضل اتنا زیادہ ہے رب ذوالجلال کا کہ میں اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا.